طرح سے نمبر 4 احساس امانت ہونا چاہیے. دعوت ہماری ہابی نہیں ہے، یہ تفریحی کام نہیں ہے، دعوت ذمہ داری ہے. یہ ایسا نہیں کہ آدمی دیکھیے مجھے فٹ بال کھیلنا پسند ہے اور مجھے فلاں چیز پسند ہے اور مجھے دعوت بھی پسند ہے. دعوت ہمارا شوقیہ کام نہیں ہے، دعوت ہماری ذمہ داری ہے. اس کو ذمہ داری کی طرح اگر ہم دیکھیں گے تو فرصت ہو نہ ہو ہم وقت نکالیں گے، طبیعت ٹھیک ہو نہ ہو ہم اس کو ادا کریں گے. لیکن جب آدمی تفریح کسی چیز کو سمجھتا ہے کہ میری شوق کی چیز ہے، تو جب آدمی شوق کی چیز کو پھر ایسے وقت میں کرتا ہے جب کچھ دوسری ذمہ داری نہ ہو. دعوت ہماری بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے. ایک حق اللہ کا ہم پر ہے، اللہ ہی کی عبادت کریں جو اللہ کی نسبت سے ہے. دوسرا حق ہمارے اوپر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے. آپ کے امتی ہونے کے اعتبار سے آپ کے دین کو آگے بڑھانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے فرمایا انا ومن اتبعنی، میں اور میری اتباع کرنے والے. تو آپ کی اتباع کا حق یہ ہے کہ آدمی آپ کے مقصد میں بھی آپ کے تابع ہو جائے. اور آپ کی پوری زندگی کا مقصد یہ تھا بندے ہونے کے اعتبار سے کہ اللہ کی عبادت کریں، اور رسول ہونے کے اعتبار سے آپ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچائیں. تو اس مقصدیت میں آپ کے تابع ہونا یہ آپ کی رسالت اور آپ کے امتی ہونے کا ہم پر حق ہے. تو لہذا اس کو ذمہ داری سمجھیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. اے رسول، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف جو نازل ہوا ہے پہنچائیے اس کو. وان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر آپ نے نہیں کیا ایسا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. اور اگر آپ کو لوگوں کا خوف ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. دعوت میں حفاظت کا وعدہ اپنے آپ مضمر ہے، اس میں داخل ہے. اللہ نے کیا کہا؟ آپ پہنچائیے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. تو دعوت کے ترک میں حفاظت نہیں ہے، دعوت کے اختیار میں، اس کے اہتمام میں حفاظت ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جو حفاظت کرنے والا ہو. اور ذمہ داری چھوڑ کے ہم حفاظت چاہیں یہ جہالت ہے. ذمہ داری ادا کر کے حفاظت ہماری ہوگی. لہذا ہم دعوت دین کے لیے اس کو ذمہ داری سمجھ کے کریں. کوئی دن ہمارا ایسا نہیں جانا چاہیے جب ہم نے کوئی نہ کوئی خیر سیکھی اور سکھائی نہ ہو، بھلے ایک آدمی کو، اور جتنا زیادہ ہو سکے بہت اچھا. ایک آدمی کا ایک دن چلا جائے اور وہ ایک بھی پورے دن میں کسی کو کچھ خیر کی بات نہ سکھائے، یہ گھاٹے میں. کیوں؟ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم زمانے کی، انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور جو ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے رہے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. اگر ہم حق بات کی وصیت نہیں کرتے ہیں تو اس پورے دن میں وہ دن ہمارا خسارے میں چلا گیا. ایک دن ہم نے برباد کر دیا. دعوتی ذمہ داری کے اعتبار سے نقصان میں ہم رہے. کوئی نہ ملے اگر آپ کو، گھر والوں کو سکھائیے، وہ تو ضروری ذمہ داری ہے. وہ انفسکم واہلیکم نارا. بعض اوقات آدمی باہر ذمہ داری ادا کرتا ہے، گھر میں نہیں. بعض اوقات گھروں کی فکر میں ایسا لگا رہتا ہے کہ باہر ذمہ داری نہیں ادا کرتا جو اس کے قریب لوگ ہیں. لہذا انسان کو تناسب اس میں رکھنا چاہیے، اپنے گھر والوں کی اور اپنے متعلقین کی اور پھر عام لوگوں کی اصلاح کے لیے آدمی نظام بنائے اپنا. اور ذہن میں ایک چیز غالب ہوگی. آپ دیکھیے مارکیٹنگ ایجنٹ، ہر میدان کا آدمی، مثلا آپ کسی ٹیلر سے ملتے ہیں، وہ آپ کا کپڑا دیکھ کے کہتا ہے کہاں سلایا آپ نے، اس کے ذہن میں وہ ہے. کوئی آدمی موچی ہے، راستے سے لوگ جا رہے ہیں، بیٹھا رہتا ہے، سب کی جوتے چپل دیکھتا رہتا ہے. کوئی آدمی کسی میدان کا ہے، وہ اس میدان کا، آپ دیکھیے موبائل کا شوقین ہوگا، آپ کا موبائل آپ نے نکالا، کتنے میں لیا، کہاں سے لیا، کون سی کمپنی کا ہے. تو ایک آدمی کی جو واقعی رغبت جس میں ہوتی ہے وہ ہر جگہ اسی چیز کو دیکھتا ہے. ہماری اگر واقعی دعوت ہماری زندگی کا اگر مرکزی مطلوب ہے، ذمہ داری اس کو ہم سمجھتے ہیں، تو ہم جہاں بھی جائیں گے ہمارا ذہن ویسے ہی چلے گا. کسی بھی آدمی سے آپ بس میں ملے، باہر ملے، راستے پہ ملے، مسجد میں ملے،
آپ کے ذہن میں چیز گھومتی رہے گی, آپ کسی نہ کسی طرح سے اس پر اثر ڈالنے کی کوشش کریں گے. اس کو اللہ سے جوڑ دیا آپ نے, اس کو رسول کی سنت سے جوڑ دیا آپ نے, آپ کا کام ہو گیا ہے. یہ فکر ہماری ہونا چاہیے. یہ بھی نہیں کہ ہم پیچھا پکڑ لیں, لوگوں پہ مسلط ہو جائیں, حکمت کے ساتھ میں. تھوڑی سی ایک بات بھی آپ کی اگر کسی کو نفع دے, بہت بڑی بات ہے. آدمی کی زندگی میں ایسا ہونا چاہیے جو اس سے نیچے ہیں علمی اعتبار سے, دینی اعتبار سے, ان کو اوپر لانے کی کوشش کرے. جو اس سے اوپر ہیں ان کو اور اوپر جانے کے لیے مدد کرے, ان کے لیے اپنے کندھے فراہم کرے. جو اپنے ساتھ والے ان کا ہاتھ پکڑ کے آگے ان کو بڑھائے. یہ اگر آدمی کر سکتا ہے, یہ آدمی کامیاب ہے. اس کی زندگی کا کوئی منٹ ویسٹ نہیں جائے گا. آدمی یہ کام کرے, اپنی زندگی کو ایسا بنائے جو ہم سے علمی اعتبار سے, دینی اعتبار سے کم ہیں. بچے ہیں مثلا, خواتین ہیں, بیوی ہے, بہنیں ہیں, یا بھائی ہیں, دوست احباب ہیں, ان کے پاس کم علم ہے, کم دینداری میں تھوڑے ہلکے, لائے ان کو اوپر اٹھانے کی کوشش کریں, ان کو اوپر لائے. جو ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے جو کلیگ جس کو ہم کہتے ہیں, رفقا ہیں, ہم ان کو ساتھ میں رکھیں, ان کے تنزل سے ان کو بچائیں, اور بلکہ ان کو آگے بھیجنے کی کوشش کریں. جو ہم سے علم میں, دین میں, تقوی میں اوپر ہیں, ہم ان کی ترقی کے لیے ان کے لیے معاون بنیں, اور ہمارے کندھے ان کے لیے فراہم کریں ان کی ترقی کے لیے. ان کو اور نہ کہ ٹانگ کھینچے ان کی پکڑ کے. انسان ایسا ہونا چاہیے. تو ایک آدمی ذمہ داری کا احساس, اس کو یہ میری ذمہ داری ہے, میں اس کو چھوڑ کے کامیاب نہیں ہو سکتا, میری پوچھ ہونے والی, پکڑ ہونے والی ہے. ہر آدمی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک نگران ہے, سرپرست ہے, اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. لہذا ایک چیز, چوتھی چیز یہ ہے